بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم ناظرین کرام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا وہ مقدس مہینہ جس کے انتظار میں ہم 11 مہینے پل کے بچھائے بیٹھے تھے، آج ہم پہ سایہ فغن ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر رمضان کی رحمتوں، سعادتوں، برکتوں کو لوٹنے کا موقع عنایت فرمایا۔ درود و سلام نازل اللہ کے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی کرامی پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ محترم ناظرین، یہ ماہ رمضان آخر کیا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، کیوں یہ ہر سال آتا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، آئیے ہم اسی کے بارے میں آج جانتے ہیں کہ آخر یہ ماہ رمضان جس کو اللہ رب العالمین نے ہم پہ اور آپ پہ، پوری دنیا کے مسلمانوں پہ جو فرض کیا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے آخر کیا فائدے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ماہ رمضان کیا ہے؟ یہ ماہ رمضان ایک تربیتی نظام ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پہ اور آپ پہ فرض کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کا وہ تربیتی نظام ہے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہے، ہمارے دلوں کی تطہیر اور ہمارے قلب و جگر کو مصفا اور مجلہ بناتا ہے۔ ہمارے اندر جو غفلتیں آ جاتی ہیں، اس غفلت کو دور کرنے کے لیے ماہ رمضان ہر سال آتا ہے۔ میرے بھائیوں، بندگی کا تعلق رب سے جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ ہم اور آپ 11 مہینے کمانے اور کھانے میں جو مصروف رہتے ہیں اور اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد دولت کمانا ہی ہے۔ اسی مصروفیت میں ہم اس قدر الجھے رہتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس دولت کمانا ہی یہ زندگی کا مقصد ہے۔ میرے بھائیوں، دولت کمانا، پیسے کمانا یہ ضرورت تو ہے ہماری، لیکن مقصد نہیں۔ یہ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے اللہ کی پہچان، رب کی پہچان۔ اگر دولت کمانا ہی مقصد ہوتا اور نسل کی افزائش ہی ہماری تخلیق کا مقصد ہوتا تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبھی پیدا نہ فرماتا، کیونکہ یہ مقصد تو انسان جانور کے اندر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انسان نہ بناتا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی جانور بنا دیتا، کوئی چرند پرند ہمیں مویشی بنا دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، ہماری بہترین تخلیق فرمائی، ہمیں عقل والا بنایا۔ کیوں؟ کہ ہم اللہ رب العالمین کو پہچانیں۔ رب کی پہچان، اللہ کی پہچان کے لیے ہماری تخلیق ہوئی ہے، نہ کہ دولت کمانے کے لیے۔ دولت ہماری ضرورت ہے لیکن مقصد نہیں ہے، مقصد اللہ کی پہچان ہے۔ میرے بھائیوں، تو کہنا یہ کہ یہ جو ماہ رمضان کا مقدس مہینہ آتا ہے، ہمیں اور آپ کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ انسانوں، اپنے مقصد تخلیق کو پہچانو، اپنے خالق حقیقی کو پہچانو کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا، تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس تخلیق کو پہچانو۔ اور یہ روزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رمضان کا جو مہینہ آتا ہے یہ ہمارے قلب کو نور سے بھر دیتا ہے اور ہمارے دلوں کو پاک کر دیتا ہے، اور ہمارے مقصد کی جو یاد دہانی کراتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا فرمایا اس کا مقصد کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان جو مہینہ ہم پہ اور آپ پہ سایہ فغن ہو چکا ہے، ہمارے بہت سارے بھائی بہت ناراض ہوتے ہیں کہ ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے، کھانے پینے میں تکلیف ہو جاتی ہے، ہماری خواہشیں مر جاتی ہیں،
بہت سارے ہمارے نوجوان یہ سوچتے ہیں روزہ رکھنے سے ہمارے اندر لاغر پن، کمزوری، نکات محسوس ہوتی ہے، ہم کمزور ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ہم روزہ رکھ سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ روزہ جو اللہ رب العالمین نے جو فرض کیا، آخر کیوں؟ آپ جانتے ہیں؟ اگر آپ جانیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، روزہ کا جو فائدہ ہے، اخروی فائدہ، اس کو درکنار آپ کر دیں۔ اخروی فائدہ کو آپ درکنار کر دیں، صرف دنیاوی فائدے کو آپ سمجھ لیں گے کہ روزہ رکھنے سے انسان کی جسم کے اندر کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ روزہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بھائیوں، روزہ کے جو فوائد ہیں بہت سارے ہیں، میں مختصر سے وقت میں گنا نہیں سکتا، لیکن ایک آدھ فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر اور آپ پر جو روزہ فرض کیا وہ اس کا احسان ہے، رب کریم کا احسان ہے روزہ فرض کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، ایک اکرام ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ آئیے دیکھتے ہیں روزے کے فائدے کیا ہیں۔ ایک فائدہ آپ جانتے ہیں کہ چین یا غالباً جاپان کا ایک ڈاکٹر، مشہور ڈاکٹر یوشونوری اوشومی کر کے ایک ڈاکٹر ہیں، جن کو سن 2016 کے اندر نوبل پرائز سے انہیں سمانت کیا گیا، انہیں نوازا گیا۔ آپ جانتے ہیں نوبل پرائز کیا ہے؟ یہ کن لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ یہ نوبل پرائز وہ پرائز ہے، وہ انعام ہے جو دنیا میں گنے چنے افراد کو دیا جاتا ہے، اور ان افراد اس شخص کو دیا جاتا ہے جو بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر تو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، سیاستداں ہیں، لیڈرز ہیں، لیکن سب کو نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو دنیا کے اندر بڑے بڑے خدمات انجام دیتے ہیں، بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، انہی شخصیات میں سے ایک نام ہے ڈاکٹر یوشونوری، جو شاید جاپان یا چین کے رہنے والے۔ ان کو سن 2016 کے اندر نوبل پرائز سے سمانت کیا گیا، نوازا گیا۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ جب ان سے کسی پترکار نے سوال کیا کہ ڈاکٹر یوشونوری، آپ کے وہ کون سے کارنامے ہیں جن کے لیے آپ کو اتنا بڑا نوبل پرائز ملا ہے؟ آپ کی کون سی خدمات ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے کینسر جیسے مہلک مرض کا حل تلاش کر لیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نوبل پرائز دیا گیا۔ ڈاکٹر نوری سے پوچھا گیا کہ آخر وہ کون سی دوا آپ نے ایجاد کی ہے، یا وہ کون سی میڈیسن ہے جس کی وجہ سے آپ کو اتنا بڑا نوبل پرائز دیا گیا؟ ڈاکٹر نوری نے کہا کہ یہ کوئی دوا نہیں، یہ کوئی میڈیسن نہیں، بلکہ ایک عمل ہے جس کے کرنے سے انسان کے اندر کینسر جیسی جو مہلک بیماری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں ہے تو آنے سے رک جاتی ہے۔ پوچھا گیا کہ آخر وہ کون سا عمل ہے، تو ڈاکٹر نوری نے بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کینسر نہ ہو اور یہ مہلک مرض سے آپ محفوظ رہ سکیں، تو آپ کو بھوکا رہنا پڑے گا۔ کیوں؟ جب آپ بھوکا رہتے ہیں تو جسم کے اندر سے نیوٹریشن ختم ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے جو سڑا گلا حصہ ہے ہمارے جسم کے اندر، اس سڑے گلے حصے کو ہمارا جسم کھانے لگتا ہے، اور جب یہ عمل ہوتا ہے تو اس عمل کو سائنس کے اندر اس عمل کو آٹوفیجی یا آٹوفیٹی کہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر نونی نے بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کینسر نہ ہو، آپ اس مہلک مرض سے بچ سکیں، تو آپ کو بھوکا رہنا پڑے گا۔ جب آپ بھوکا رہیں گے تو آپ کے اندر جو سڑا گلا حصہ ہے اس حصے کو آپ کا جسم کھا جائے گا، اور ایسے میں آپ کا جو پرسنٹیج ہے اس بیماری کا ہونے کا، اس پرسنٹیج کا جو خطرہ وہ کم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ اس خطرے سے آپ بچ سکیں گے۔ ڈاکٹر نوری سے پوچھا گیا کہ ڈاکٹر صاحب، سال میں ایک انسان کو کتنا دن بھوکا رہنا چاہیے؟ تو ڈاکٹر نوری نے جواب دیا
کہ سال میں کم از کم ہر انسان کو 20 یا 25 دن بھوکا رہنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس طرح سے کرتا ہے تو بہت ہی حد تک وہ کینسر جیسی بیماری سے بچ سکتا ہے، اور اگر کسی کو کینسر ہے تو آہستہ آہستہ وہ بیماری ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میرے بھائیو، دیکھا آپ نے اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا انعام ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ کے احسان ہے، یہ اللہ کے انعام ہے، یہ اللہ کی طرف سے اکرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اور آپ پر روزے کو فرض کیا ہے۔ بہت سارے فوائد ہیں، تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا جو جسم ہے اس کے اندر جو ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، جو ہمیں 11 مہینے الٹی سیدھی چیزیں کھاتے رہتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو ہمارا جسم ڈس بیلنس ہوتا ہے اس کو بیلنس کر دیتا ہے یہ رمضان کا یہ روزہ۔ تو یہ فائدہ میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے میرے بھائیوں، اور اللہ رب کریم کتنا بڑا رحیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پہ اور آپ پہ روزے کو فرض کیا، نہ صرف اس لیے کہ ہمیں تکلیف دے بلکہ ہمارے جسم صحیح سلامت رہے، سارے پارٹس سارے پرزے ہمارے کام کرے۔ یہ تو دنیاوی فائدہ ہے، اور اخروی فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ جو تم رکھتے ہو، بھوک کی پیاس کی شدت برداشت کرتے ہو، سن لو اللہ کا وعدہ ہے الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ نے کہا اے بندے، تم نے روزہ میرے لیے رکھا، تم نے میرے لیے بھوک کی شدت گرمی کی شدت برداشت کی، سن لو روزہ تم نے میرے لیے رکھا، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اللہ اکبر! یہ کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا اکرام ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی برکت میرے بھائیو، جس کا بدلہ اللہ رب العالمین خود سے دے، اور کتنا دے اس کا کوئی لمٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا چاہے اللہ دے سکتا ہے۔ میرے بھائیو، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ یہ روزہ ہے۔ تو میرے بھائیو، روزہ ہم پہ اور آپ پہ فرض کیا گیا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، اس کی قدر کریں اور پوری پابندی کے ساتھ روزہ رہیں، اور روزے رکھتے ہوئے اپنی زبان کو محفوظ رکھیں، اپنی آنکھ کو محفوظ رکھیں، اپنے قدموں کو محفوظ رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر اللہ کو خوش کرنے والا کام کرے، نیکی کے کام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان